کہ جب تک کہ اگر کسی شخص سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہو، کوئی امی ہو کسی کی اور وہ ان سے بہت محبت کرتی ہیں اور ان کے بیٹے نے کبھی بزنس میں بہت زبردست تیر چلائے ہوں، بہت زبردست کامیابیاں حاصل کی ہوں، کیونکہ جو بائی پولرز ہوتے ہیں، جن کے موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی تو ہوتی ہے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کی، پر ان کو خراب کیا چیز کرتی ہے کہ وہ ڈرگز بھی خراب کرتی ہیں اور ان کے اندر نیچرلی قدرتی طور پہ نیورو ٹرانسمیٹرز کبھی تیز ہو جاتے ہیں، ان کے بلٹ ان مسئلہ ہے، لائف سٹائل خراب نہیں کرتی، لائف سٹائل بھی کرتی ہے، ٹریگر ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے کافی ساری چیزیں دیکھیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی ٹریگر ہو جاتے ہیں، اور جس بندے کا ڈائگنوسس ہے کہ یہ تو موڈ مزاج کا یا تھاٹ کا مسئلہ ہے، وہ نہیں ٹریگر ہوگا۔ دیکھو نا، آپ فصل لگاؤ، پودے لگاؤ، محنت کرو، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، گڈ، محنت کریں، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، ضائع ہوگی نا، تو یو ڈونٹ فیل گڈ، اچھا تو نہیں لگتا۔ اسی طرح جو ہم غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، صحیح کام نہیں کرتے اور یہ سوچیں کہ اس کا کوئی برا نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ عقل مندی کی بات ہے، بالکل اسٹوپڈ بات ہے، اسپرٹی کلین ٹوٹل، نکلے گا برا۔ تو اگر یہاں پہ رہ رہے ہیں کوئی اور ان کے آئے ہوئے گنتی کے دن 30 ڈیز ہو گئے اور سیکھا انہوں نے کتنا ہے 15 ڈیز، تو 15 دن پورے کرنے پڑیں گے نا کسی وقت جا کے اینڈ پہ۔ جیسے یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کال آف نیچر آ جاتی ہے، چلے جاتے ہیں، تو پھر بعد میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ ہیبٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایک ٹریگر ہوتا ہے، اس کا ایک رسپانس ہوتا ہے اور اس کا ایک ریوارڈ ہوتا ہے۔ یہ جب تین چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہیبٹ بن جاتی ہے۔ کوئی کسی چیز، بھوک لگی، آپ کو بھوک لگی تو آپ نے رات کے 10 بجے فون کیا پانڈا کو، فوڈ پانڈا کو، فوڈ پانڈا سے آپ نے میڈیم سائز کا ایک پیزا منگوایا، ساتھ میں، اب اتنے پہ روک دوں یا اور بھی بتاؤں کیا کیا ساتھ میں منگوایا؟ اینی ویز، تو وہ آپ کو اچھا لگا کیونکہ ٹریگر کیا تھا؟ بھوک۔ رسپانس کیا تھا؟ فوڈ پانڈا سے پیزا منگوانا۔ ریوارڈ کیا ملا؟ بھوک ختم ہوئی اور ساتھ میں مزہ آیا، ڈوپامین ملی۔ یہ آپ کی پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ اگلے رات کو 10 بجے ریکال آئی، بھوک پھر لگی اور پھر ریکال آئی کہ کیا کرو، دوبارہ فوڈ پانڈا منگواؤ، پھر وہی ہوا۔ ایسا سپوز آپ نے 20-21 مرتبہ اوور سم ٹائم کر لیا، مے بی یو ڈیڈ اٹ ان 40 ڈیز 50 ڈیز۔ اب آپ کے وہاں پہ کوئی بن گیا، ایک نیورل پیتھ وے بنا کہ رات کے 10 بجتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو فوڈ پانڈا کو فون کرتے ہیں، فوڈ پانڈا سے پیزا منگوا لیا یا کسی دن کوئی اور اوئے ہوئے کیا ہوتا ہے وہ میل، اوئے میل، ہاں واؤ میل یا جو بھی، پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے تو وہ آپ نے منگوا لیا اور پھر سے وہی ٹریگر کا رسپانس کا ریوارڈ۔ یہ جناب اگر کوئی اچھا کام آپ کر رہے ہیں، مثلا صبح اٹھنا، فجر کی آواز آئی، اذان آئی، آواز، آپ اٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کپڑے چینج کیے اور واک پہ چلے گئے، پہلے کچھ چھوٹا موٹا پھل کھا لیا۔ ایک دن آپ نے ایسا کیا، پھر 2 دن، پھر 5 دن، پھر 10 دن، تو یہ آپ کی کیا بن گئی؟ ہیبٹ۔
اور یہ جو رات کے 10 بجے آپ پیزا منگواتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آتی اور پھر آپ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں یا پھر آپ کوئی کسی سائٹ پہ کیا اس کو بولتے ہیں سوشل میڈیا سائٹ پہ آپ چیٹنگ کرتے ہیں اور کرتے کرتے ہو گئے گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو یہ آپ نے روزانہ کا وتیرہ بنا لیا اور اب آپ سو ہی نہیں رہے ہیں, صبح کے 3 بج گئے. یہ کیا ہے؟ ایڈکشن ہو گئی. فوراً ریئیکشن سے بچنے کے لیے کوئی ٹریننگ لینی چاہیے, ڈیلے کرنے کی ٹریننگ. ڈیلے کرنے کا ایک پورا 4 چیزوں کا سیٹ ہے جس میں یہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, 4 Ds. تو پہلا تو یہ ہے کہ جہاں پہ پھڈا ہو رہا ہے, جس جگہ پہ آپ کو ٹریگر مل رہا ہے, وہاں سے ایک لو, میک لو, نیک لو. فوراً وہاں سے جائیں نا, مطلب ڈسٹینس کر لیں. ایک کرسی پہ جا کے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ایک پن ہے جو آپ کو چبھ گئی ہے, تو پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ ہاں, اٹھ جائیں گے, ڈسٹینس کریں گے. پھر آپ جو ہے نا اس کے بعد سوچیں گے کہ کیسے میں نے اپنے رسپانس کو ڈیلے کرنا ہے. وہ جو گیپ ہے جو میں ابھی سمجھا رہا تھا اس کو آپ نے بڑھانا ہے. اگر آپ فوراً رسپونڈ کر جائیں گے نا تو دی رسپانس کوڈ بی بیڈ. اف یو کین ڈیلے یور رسپانس بٹوین, یہ جو بزنس ڈیلز بھی ہوتی ہیں نا ہر طرح کی, کوئی بھی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان میں آپ کو اگر ٹائم مل جائے رسپونڈ کرنے کے لیے, اف یو کین سلیپ اوور نائٹ, آپ اس کے اوپر صبح میں جواب دوں گا آپ کو, یا آپ نے جو بھی جواب دینا اس میں آپ کو اگر تھوڑا بات, تو یہ اچھی بات ہے. مگر کئی لوگ جو ہیں وہ فوراً کے فوراً جواب دینا چاہتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کسی سے ڈائلاگ ہو رہا ہے, کسی نے انسٹیگیٹ کیا ہے, کسی نے ایسی بات کی ہے جس سے جو آپ کو اچھی نہیں لگی, تو یو مسٹ ڈسٹینس یور سیلف, وہاں فاصلہ کر کے ڈیلے کریں اور پھر ڈسٹریکٹ کر کے کوئی اور کام میں اپنے آپ کو لگائیں, اور ڈسٹارٹ بعد میں کر لیں. ڈسٹارٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی امیجنیٹو پاور زیادہ چاہیے, مگر یہ 3 سٹیپ تو فوراً کریں. 4R جو ہیں فوراً یاد رکھیں کہ یہ پرابلم آ کہاں سے رہا ہے. اب ابا جی کو بھی سیکھنا چاہیے تھا. آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں, کیا تھا آپ کا سوال؟ جب آپ پرووک ہوں تو آپ وہاں سے ڈسٹینس کریں. مثلاً آپ خود کبھی یہ ٹرائی کیجئے گا, سب انکلوڈنگ ہارون صاحب, متزلہ ہو, وہ یہ کریں کہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں کسی کو, جو بھی آپ کے سامنے ہے, یار وہ آپ کو یاد نہیں ہے کتنی دفعہ تو آپ کے ساتھ مارش میلو ایکسپیریمنٹ کی بات کی ہے. اس میں وہ بچے جو اس کے قریب آ رہے تھے, مارش میلو کے یا پیسٹری کے جو قریب آ رہے تھے, ان کا کیا دل کر رہا تھا؟ کھانے کو. اس نے پھر اس کو ٹچ کر لیا, یعنی دوسری جو اپنی ایک تھی وہ بھی انگیج کر لی, پھر اس نے اس کو اسمیل کر لیا. اب نیکسٹ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ وہاں سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں, فاصلہ کریں. ہاں, وہ تو بیسٹ ہے نا کہ ایک لو, میک لو, نیک لو, وہی حل ہے. دوڑ لگا دیں. اب بولتا ہے تو بولتا رہے, آپ تو اچھی طرح یہ جانتی ہیں, آپ تو کرتے ہی ہیں, آپ تو کرتی ہیں. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسرا جو آپ نے اوریجنلی یہ کہا تھا, میں جہاں سے بات شروع کی تھی کہ پیرنٹس ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس میں کوئی خرابی نہیں رہ گئی. یہ بات درست ہوتی ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز درست ہوتی ہیں. ہاں, دوبارہ سے پاسبلٹی ہے, خطرہ تو ہے, اور
خطرے سے بچنے کے لیے جتنے حفاظتی اقدامات ہم پہلے سے کر کے رکھیں گے اتنا خطرے سے بچے رہیں گے. دوسری چیز جو ہے اگر ہم پیشنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو پیشنٹ کی مسئلہ سب سے یہاں پہ کسی نے پہلے بتایا کہ وہ میڈیسنز کھانا چھوڑ دیتے ہیں. کس نے بتایا تھا؟ انہوں نے بتایا تھا آپ کو، ہیں انہوں نے آپ سے شیئر کیا تھا. تو جب بھی کوئی پیشنٹ جو ہے وہ میڈیسنز چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آ بیل مجھے مار. پھر تو سائیکوسس ہو سکتا ہے، ٹریگر ہو سکتا ہے، غلط ڈیسیژنز ہو سکتے ہیں، ریلیپس ہو سکتا ہے. ہاں غلط ڈیسیژن ہوئے ہیں. وہ جو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کیا کر دیا تھا تو وہی تو خرابی تھی. سو میڈیسنز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک کہ آپ کو کون نہ کہے، ڈاکٹر. فیملی بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی ٹانگ ہل رہی ہے، اس کے جو ہے نا کیلا کھایا بال کھڑے ہو گئے ہیں تو میڈیسنز چھوڑ دیں. کوئی وجہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس لیے اب میڈیسن چھوڑ دیں. تو میڈیسن جو ہے چھوڑنے یا اس کو ٹیپر آف کرنے یا اس کی مقدار بڑھانے، اچھا جس طرح سے کم کی جا سکتی ہے تو بڑھ بھی سکتی ہے. یہ پاسبل ہے کہ نہیں؟ میں وہی بتانے لگا ہوں. بیہیویئر آپ کا شو کرتا ہے کہ آج کل آپ کو جتنی پہلے میڈیسن لے رہے تھے اب اس سے زیادہ کی ضرورت ہے یا نہیں. اور کیا ہم انتظار کریں کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہو تو پھر کریں گے؟ جتنی جلدی ہم سہارا لے لیں بٹ صاحب کسی کا ہیلپ لے لیں اتنا ہی اچھا نہیں ہے کہ جب جا کے چیزیں بہت ہی زیادہ بلو اپ ہو جائیں تب کریں. ہمارا جنرلی کیا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو ہی بچہ یہاں سے ٹھیک ہو کے جا رہا ہے اور اگر 10 دن 15 دن اچھے گزر گئے ہیں تو فیملی کیا کہتی ہے کہ وہ جاتے رہو بیٹا فالو اپ پہ، یا کہتے ہیں چلو آج پھر چھٹی کر لو، کیونکہ وہ بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کہے آج نہیں جاتے 10-15 دنوں بعد ہی ہو جاتی ہے نا. اور وہ بندہ جو ہے وہ چھا مار کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہی فیملی نے ریلیکس کیا میں نے ساتھ ہی اپنا پہلا حربہ چل دینا ہے کہ آج جانے کی ضرورت نہیں ہے. فیملی بھی کہتی ہے چلو آج نہیں جاتے. منیمائز کرنا پیرنٹس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے سے یا جو بھی ان کا لوڈ ون ہوتا ہے اس سے بہت پیار کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں چلو اس کی بات مان کے دیکھتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. سو بیسٹ از میک گولز. کیوں جی اپنا خرم عباس نا، ہاں گول بنائیں. وعدے بڑے کرتے ہیں ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، حالانکہ وعدے بھی نہیں کرنا چاہیے، قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے. نہ وعدے نہ قسمیں. آپ روزانہ کے ان کے بیہیویئرز دیکھیں. اگر آپ کو روزانہ نظر آ رہا ہے کہ بلال وسیم جو ہے وہ لیکچرز نوٹ کرتا ہے، سب کے ہاتھ میں رجسٹر پکڑے ہوئے ہیں، سب بڑے اچھے بچے ہیں، سب پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ ان کے جتنے دن یہاں پہ ہوئے ہیں اتنے کاؤنٹ ہوں گے. جن کے ہاتھ میں رجسٹر نہیں ہے، لکھ نہیں رہے ہیں، کوئی پوائنٹ نہیں لکھ رہے، وہ آپ کو شو کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بڑے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے بھلا؟ نہیں وہ نہیں، وہ اپوزٹ ہے. کیونکہ چیزیں بھول جاتے ہیں لوگ. اٹ از ویری ایزی ٹو forget. اگر آپ لکھ رہے ہیں دوسرے کی بات آپ کو نہیں بھی اتنی امپورٹنٹ لگ رہی مگر اس میں سے آپ نے کوئی کی ورڈ لکھ لی ہے، کوئی پوائنٹ لکھ لی ہے، تو آپ نے اپنی ریکوری کا ایک مائل سٹون کور کر لیا. اگر آپ صرف وعدے کر رہے ہیں کہ لو جی میں سب سیکھ گیا ہوں، آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ سوال کیوں کیا آپ نے.
کوئی ایسے پیشنٹس ہوں گے جن کے 100 ڈیز ہونے والے ہوں گے یا بالکل ایسے ہوں گے. اگر آپ ان سے کوئی 2-3 بنیادی کانسیپٹس پوچھیں جی ریکوری کی اقسام کیا ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں جی 7 ہیبٹس کیا ہیں, کروشل کانورسیشن کیسے کرتے ہیں, 4 طریقے کون سے ہیں کمیونیکیشن کے, تو اگر انہوں نے نوٹ نہیں کیے ہوئے تو ان کو پرابلم ہو جائے گی. سائیکوسس سے بچنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اب آپ یہاں پہ آئے ہیں, آپ پریشان ہیں کہ ابا جی میری بات مانیں گے کہ نہیں, تو آپ جب ان کو آج ملیں تو نہ ان کو منانے کی کوشش کریں, نہ کوئی قسمیں کھائیں, بلکہ ان کو بتائیں کہ ابا جی میں نے یہ لرن کیا ہے کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو کسی کو سائیکوسس میں لے جا سکتی ہیں, اور وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو ان کو سائیکوسس سے دور رکھ سکتے ہیں. وہ پریشان کس لیے ہوتے ہیں اور آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ جب آپ کا سائیکوسس ہو جاتا ہے یا آپ ریلیپس کر جاتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے سائیکوسس سے کیسے بچنا ہے, ریلیپس سے کیسے بچنا ہے, کیا چیزیں ہم کرتے رہیں گے, نہ سائیکوسس ہٹ ہوگا نہ ریلیپس ہوگا. وہ آپ بتائیں جو آج آپ نے ان کو بتانی ہے. نمبر 1 لیتے رہنی ہے. نمبر 2 سیلف ہاں وہ بھی ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں. کوئی ایسی چیز ہے جو کرنے سے آپ کی ریکوری جو ہے, جگہ دیں, ریکوری جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص اپنی ریکوری کو قائم رکھنا چاہتا ہے, سائیکوسس سے بچنا چاہتا ہے, تو وہ پہلی چیز کیا کرے گا کہ میڈیسن لیتا رہے گا. دوسرا وہ نشہ کبھی نہیں کرے گا. اور ادھر بھی آ جاتے ہیں, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور جو نشہ نہیں کرے گا تو جانے سے پہلے ایک جیسے وہ ہوتی ہے نا موم بتی, وہ ایک دفعہ پھڑپھڑاتی ضرور ہے شعلہ اس کا. تو ہمارے بھی پیشنٹ جو ہی 100 کے قریب پہنچتے ہیں نا, جانے کے قریب, ایک دفعہ وہ ضرور کہتے ہیں کہ نہیں ویسے سگریٹ تو میں پی سکتا ہوں, کسی کی آخری ہچکی. تو ہم کہتے ہیں نہیں, اس کو تو ریسیسیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ابھی اس کو روک لیتے ہیں تھوڑے دن, ابھی یہ سیٹ نہیں ہوا, فٹ نہیں ہوا. دل کرتا ہے نا جاتے ہوئے کہ نہیں باقی سب میں باتیں مانوں گا مگر سگریٹ تو پیوں گا. حالانکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف سگریٹ پیا تھا, اگر آپ کی بات مان لی جائے تو سگریٹ یعنی نکوٹین انکلوڈز ڈرگز, وہ بھی نہیں لینی. 2 چیزیں ہو گئیں. اب یہ ایک مشکل بات ہے کہ اتنے پارسا ہو گئے, اتنے صاف ہو گئے بٹ صاحب ہیں, کہاں پہلے اور کہاں یہ کہ اب سگریٹ بھی نہیں پی رہے. ایسے طرح ہے جس طرح تسی کسی نے کہو کہ ان ساں بھی نہیں لینا. 2 ہو گئی. تیسری یہاں پہ ابھی بتائی تھی بلال نے, لائف سٹائل. چوتھے نمبر پہ سائیکو تھراپی اب ختم ہو جانی چاہیے. ولنگ ویز کی اب ہم نے شکل بھی نہیں دیکھنی. اچھا یہ بھی تو ٹھیک ہو کے چلے گئے تھے, پھر آپ لوگ بھی غائب ہو گئے. ہمارے ایک پیشنٹ ہے, آج ہی مجھے ہمارے ایک سائیکالوجسٹ نے بتایا کہ ان کو جب لاپرواہی, بس یہی بات ہے. فیملی کتنی پیاری بات کی ہے کہ پوری فیملی کا ریلیپس ہو. اچھا آپ کو پتہ ہے ریلیپس پہلے فیملی کا ہوتا ہے پھر پیشنٹ کا. نمبر 1 آپ نے کیا بتایا کہ میڈیسن لینا ہے. نمبر 2 ڈرگز نہیں کرنی. نمبر 3 لائف سٹائل چینج کر لینا ہے. نمبر 4 مریض کو بھی سائیکو تھراپی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. اس کی فریکوینسی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے ثاقب بھائی, مگر جڑے رہنا چاہیے. مگر دل کیا کہتا ہے کہ اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. یعنی ایک دفعہ میں یہاں سے نکل جاؤں تو پھر میں آپ کو اگر نظر بھی آ جاؤں تو یاد کرنا. وہ مجھے آج ایک پیشنٹ کا بتا رہے تھے کہ ان کو فون کیا ہمارے ایک سائیکالوجسٹ نے, تو انہوں نے کہا کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کمائیں نہ, کیا نہ کریں سبحان بھائی, کمائیں بھی نہ اور روٹی بھی نہ کھائیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہر وقت ہمارے پاس ہی بیٹھے رہا کریں. تو کہہ رہے تھے چلو بھی 1 ویک 2 ویک آ جاؤ, ڈپینڈنگ کہ آپ کا پیشنٹ کیسا چل رہا ہے.
مے بی 3 دفعہ آ جاؤ. اگر 100 days پہلے وہ جان عباس ہیں, آج چلے گئے ہیں شاید, حسن عباس, تو 100 days پورے کر کے گئے ہیں اپنے فالو اپ کے. مگر یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کلین ہو گئے, یو کے جا رہے ہیں. بھائی آ سکتی ہیں, کوئی چیلنجز آ سکتے ہیں, مگر ان کو میں نے جاتے ہوئے کہا, میں نے کہ یار کم از کم ونس اے ویک تو ہمارے ساتھ ان ٹچ رہنا آن لائن. سو چوتھی چیز جو آپ آئے ہیں واپس, پروبیبلی یو آر ناٹ ان ٹچ. اور ابا جی کی ایکسپیکٹیشن شاید یہ, یا فیملی کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہو گئی کہ اب بچہ بالکل ٹھیک ہے. برین یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی ابا جی نے اگر سگریٹ اپنی مرضی سے کئی سالوں بعد چھوڑ دی ہیں تو میں ابھی جلدی سے کیوں چھوڑ دوں. حالانکہ برین یہ بھی تو بتا سکتا ہے کہ اب اگر ابا جی نے میرے لیے ایک اچھی اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں, ایک اچھا کام کر دیا ہے, تو انہوں نے اتنی دیر کر کے, غلطی کر کے, سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا, میں جلدی چھوڑ دوں. پر برین کیا اس کو برین اپنے فائدے کی چیز کو ہی مطلب جس میں آپ کا نقصان, اس کو صحیح فائدہ نقصان بھی نہیں نا پتا. یہی بات ہے. وہ جس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ فائدہ ہے, وہ فائدہ ہے ہی نہیں. سو یہ ابا جی نے بتایا, یہ پرسنل ہے. وہ پھر آپ ہارون کی طرح آپ چاہتے ہیں بعد میں دیر تک بیٹھے. منہ میں بیٹھ جاؤں گا جو ایمرجنسی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. سو 5 چیزیں کیا تھیں بھائی جو آپ اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ریلیپس نہیں ہوگا, انڈور کی نوبت نہیں آئے گی. میڈیسن لیتے رہیں, نو ڈرگز انکلوڈنگ سگریٹس. نمبر 3 لائف سٹائل, سائیکو تھراپی. نمبر 4 فیملی تھراپی. فیملی تھراپی بھی ساتھ ضروری ہے, کیونکہ اگر فیملی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی اور بندے کی تھراپی ہوتی رہے گی تو ان کے آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں ڈفرینس آ جائے گا. مثال کے طور پہ انہوں نے ایسا بتایا, پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں, کہ ابا جی نے جب غصہ کیا تو انہوں نے ان کو ٹافیاں دے دی. ٹافیاں دی ہیں, روپے دے دیے. تو اگر فیملی ٹریننگ میں ہوتی تو وہ غصہ کر کے ان کو پیسے دیتی نہ دیتی. تو اس کا مطلب ہے کہ فیملی کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ پروجیکٹ ہمارا نہیں ہے. ہم وہ کرتے ہیں کہ اب ہمارا اور کوئی کام نہیں, ہم نے پیسے نہیں کمانے, روٹی نہیں کمانی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 5 کام کرنے سے, فیملی تھراپی لینے سے اور سائیکو تھراپی لینے سے انڈیویجول کی, پیشنٹ کی, وہ جو ایک بڑا سا نقصان ہوتا ہے جب پیشنٹ ریلیپس کر کے انڈور ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک بیک گیئر لگ جاتا ہے, اس سے آپ اس کو آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا, جتنے بھی لوگ ہیں جو رہتے ہیں سیکنڈ کوارڈرنٹ میں, 3rd ہیبٹ کے سیکنڈ کوارڈرنٹ میں رہتے ہیں, یہ کچھ سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا بات کہی ہے؟ 3rd ہیبٹ کے سیکنڈ کوارڈرنٹ میں, یعنی 3rd ہیبٹ یہ ہے کہ پلاننگ اینڈ پرائرٹائزیشن کریں. پرائرٹائزیشن میں سیکنڈ کوارڈرنٹ یہ ہے کہ وہ کام جو فی الحال امپورٹنٹ ہیں پر ارجنٹ نہیں ہے وہ کرتے رہیں. تو آپ کو وہ دن نہیں دیکھنا پڑے گا جس میں ارجنٹ ہو جائے کام اور امپورٹنٹ بھی ہو جائے, کیونکہ اس کو کہتے ہیں کرائسس. تو کرائسس جب بھی ہوں گے پھر آپ کو برا لگے گا, سٹریس آئے گا, پریشانی ہوگی, اور کئی دفعہ آؤٹ کم جلدی میں اچھی بھی نہیں آتی. تو غصہ جو ہے کسی کو بھی آ جاتا ہے, جو بکری نے مارا ہے بکرے کو سینگ, تو بکرا بھی مارے گا بکری کو سینگ. تو سائیکو تھراپی فار فیملی اینڈ سائیکو تھراپی فار دا پیشنٹ از ایبسلوٹلی نیسسری. فریکوینسی اس کی چینج ہو سکتی ہے, ڈیوریشن اس کی جو ہے آگے پیچھے ہو سکتی ہے,
پر ٹوٹلی سیور کر دینا, کاٹ دینا, الگ ہو جانا, وہ اسی طرح سے ہے کہ آپ ایک اچھا سا باغ بنائیں اور پھر اس کی آپ یا اس پہ پانی دینا چھوڑ دیں, اس کی جڑی بوٹیاں نکالنی چھوڑ دیں, اس پہ لوکسٹ کا حملہ نہ ہو, اس کو سنڈی نہ پڑے, از خود تو نہیں ہوگا یہ تو آپ کو کچھ نہ کچھ ساتھ میں کرتے رہنا پڑے.